وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رحیم و کریم نے دنیا کی اس عارضی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا جب تک زندگی ہے، سانس چل رہا ہے۔ مخلوق کا فرض یہی ہے کہ وہ خالق کا شکر ادا کرتی رہے، اس لیے کہ وہ حق پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرتے رہو۔ اس کے لیے کسی وقت کی تعیین نہیں ہے کہ اتنی مدت تک میرا شکر ادا کرتے رہو گے۔ نماز کا وقت متعین ہے، نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے تو اب دوسری نماز کی تیاری ہے اور دوسرا وقت آئے گا تو اس میں وہ نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن اللہ کا شکر جو ہے اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، اس کی مہربانیاں، اس کا فضل و کرم وہ ہر وقت ہمارے شامل حال رہتا ہے۔ تو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سانس پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں کہ جس نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی، یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اس زندگی کو اللہ کا حکم یہی ہے کہ یہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، اس کو میرے لیے وقف کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بنایا ہی اپنے لیے ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے مخلوق پر وہ خالق کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ہی مہربانی فرمائی کہ ہمیں رمضان عطا فرما دیا۔ رمضان کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے، اور جس چیز کی بھی نسبت اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہو جائے وہ بے پناہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ خود بے پناہ ہے تو جو چیز بھی اس سے منسوب ہے وہ بھی بے پناہ ہو جاتی ہے۔ یوں تو ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا کی، اللہ نے ہی اس کو بنایا، تو اسی کائنات کو ہی دیکھ لیں کہ اس کی وسعتوں کو انسان اب تک نہیں پہنچ سکا۔ اس پوری کائنات کو، اس کے اندر جو قدرت کے راز پوشیدہ ہیں، انسان اپنی تمام تر مادی ترقیوں کے باوجود ان رازوں کو پا نہیں سکا۔ یہ معمولی سا ایک جھٹکا ہے، آپ دیکھ لیں کہ زلزلہ ہے، اللہ معاف فرمائے، انسان کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، نہیں روک سکتا اس کو۔ ایک سیکنڈ میں جس نے کن فیکون سے پوری کائنات بنا دی وہ اس سے بھی کم وقت میں، انتہائی کم وقت میں، ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ پوری کائنات کے نظام کو زیر و زبر کر سکتا ہے۔ بے بس ہے انسان، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خلق الانسان ضعیفا، بہت ہی کمزور اس کو پیدا کیا ہم نے۔ تو ہمیں اپنی طاقت پر، اپنی صحت پر، مال و دولت پر، دنیا کے وسائل پر، زندگی کی ان آسائشوں پر تکبر اور غرور کرنے کی بجائے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو رمضان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو اللہ خود عظیم ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ تو جو چیز اس سے منسوب ہو گئی، اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کی عظمتیں بھی بے پناہ ہیں، اور اللہ کے مہینے کا ادب اور احترام کرنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، جو انعام عطا فرمائیں گے، وہ بھی بے پناہ ہے۔ نسبت ہی ہوتی ہے نا، آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، آدمی کی اپنی کوئی پہچان اور شناخت نہیں ہوتی، وہ بتاتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، تو اسی نسبت سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ باپ اچھا ہے اور اولاد جو ہے وہ بری ہے تو لوگ کہیں گے کہ کتنے اچھے باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کام دیکھو، اور اگر باپ برا ہے اولاد نیک ہے تو لوگ کہیں گے کہ کتنا باپ اس کا کتنا برا ہے، لیکن دیکھو اللہ نے کس گھر میں کس کو پیدا کر دیا، اس کی اولاد کتنی نیک ہے۔ تو نسبت بہرحال باقی رہتی ہے، اس سے آدمی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہماری سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس سے بڑی کوئی نسبت کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے جو مخلوق کو حاصل ہے، اور مخلوق میں اشرف المخلوقات انسان کو، کہ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اونچے بندے، اپنے سب سے پیارے بندے کا تعارف یوں کروایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ دو گواہیاں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، توحید کی یہ گواہی ہے، اس کی عبودیت کی گواہی ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اور دوسری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ تو رسول جو ہے بندے کو ہی بنایا گیا، کسی جن کو رسول نہیں بنایا گیا، اور مرد کو بنایا گیا، کسی بندی کو رسول نہیں بنایا۔ تو یہ نسبت ہے جو اتنی عظیم الشان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری
کائنات کی نسبتیں اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس کو بنایا، تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی ہیں۔ اب یہ روزہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر فرماتے تھے کہ یہ اللہ فرما رہے ہیں مجھے، یعنی یہ قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ بتا دو ذرا ان کو کہ یہ بات میں یوں چاہتا ہوں، یہ بات اس طرح ہے۔ تو فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اب بظاہر تو ایک جملہ ہے میرے لیے ہے تو اجر بھی میں دوں گا، تو بھئی نماز کا اجر بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، حج کا اجر بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کی تو اس کا اجر بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، یہ اس کا روزے کا نام خاص طور پر کیوں لیا کہ اس کا اجر میں دوں گا؟ ہر چیز کا ثواب، ہر چیز کا بدلہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن روزے کا نام لے کر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ اس میں حکمت یہ ہے، اللہ اکبر، کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وجود میں پوشیدہ ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کی نشانیاں ضرور ہیں، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری آیات ہیں، ان کو دیکھو اور مجھے پہچان لو کہ میں کیا ہوں، یہ میری نشانیاں اتنی زبردست ہیں تو میں خود کیا ہوں، تو مجھے مان لو کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ روزے کی نسبت اللہ سے ہو گئی، روزہ بھی اللہ کی نشانی ہے، تو اللہ خود پوشیدہ ہے، روزے کی کیفیت بھی پوشیدہ ہے کہ میں نے سحر سے کچھ کھایا ہوا ہے، لوگوں کو تو نہیں پتا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں۔ روزے کی کیفیت خفیہ ہے، اللہ سے تعلق خفیہ ہے، جیسے اللہ اپنے وجود میں خود پوشیدہ ہے، تو یہ روزہ جو اس کے لیے خاص طور پر ایک مومن اور مسلمان رکھتا ہے، اس کی کیفیت بھی پوشیدہ ہے۔ کوئی آدمی کسی کو دیکھ کے یقیناً نہیں کہہ سکتا، ہاں قیاس کر سکتا ہے کہ آدمی اچھا ہے، اس نے روزہ رکھا ہوگا، لیکن اگر وہ کوئی اچھی شکل و صورت والا بھی دھوکہ دے دے، لوگوں سے کہے کہ میں روزے سے ہوں اور روزے سے نہ ہو، تو لوگ تو مان لیں گے کہ اس نے کہا روزہ ہے، تو پوشیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، بے پناہ ہے۔ مختلف احادیث ہیں، اللہ اکبر، 70 درجے بڑھ جاتے ہیں ہمارے اعمال کا جو بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ 70 درجے اس کے بڑھا دیتے ہیں، اتنا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں پھر اللہ کی طرف سے یہ ہمیں خبر دی کہ 700 گنا جو ہے وہ تمہارا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں یہ خبر دی کہ بے حد و حساب جو ہے تمہارا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ کیٹیگریز ہیں، ہماری مرضی ہے کہ ہم 70 گنا والا میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، 700 گنا والا جو پیکج ہے اس میں جانا چاہتے ہیں، یا جو بے انتہا ہے، جس ثواب کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس پیکج کو ہم لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی نعمتوں میں کوئی کمی ہے۔ تو اللہ سے بندہ جب بھی کوئی چیز مانگے تو اس کی شان کے مطابق نعمت کو مانگنا چاہیے، وہ اپنے ظرف کے مطابق نہ مانگے کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، میرا ظرف چھوٹا ہے، میں سنبھال سکوں گا کہ یہ نہیں۔ وہ اللہ سے مانگے کہ تو بس اپنی شان کے مطابق بے پناہ مجھے عطا فرما، عزت مانگے تو بے پناہ عزت دے، رزق مانگے تو وسیع رزق دے، لیکن محتاج اپنے در کا رکھ، اپنی ذات کا محتاج رکھ، اور زندگی کا کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ خالق سے لا تعلقی والا نہ ہو، خالق سے کٹے نہ کوئی لمحہ جو ہے۔ تو
وہ جو ربط ہے اللہ سے، اسی ربط کے اندر شکر ہے، اسی کے اندر درخواست ہے، اسی کے اندر التجا ہے۔ تو اللہ نے روزے کا اجر بھی خفیہ رکھا ہے، اسی لیے فرمایا کہ صوم لی وانا، میرے لیے ہے نا یہ خاص، تو اس کا اجر جو ہے نا وہ میں ہی دوں گا۔ تو اتنا زیادہ اللہ دیں گے، اتنا زیادہ اللہ دیں گے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن ہے، نسبت اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ اللہ کے اندر سے یہ کلام باہر آیا، لوح محفوظ پہ آیا، پہلے آسمان پہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آیا، قلب اطہر پر آیا، زبان سے جاری ہوا، کتنے مراحل ہیں۔ لیکن نسبت تو اللہ سے ہے نا کہ کلام اللہ کا ہے، تو اللہ کو فنا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، حی و قیوم ہے۔ تو اس روزے کو بھی فنا نہیں ہے، چل رہا ہے، یہ قیامت کے دن سے پہلے تک چلتا رہے گا، جب تک قیامت واقع نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کا مہمان ہے، اللہ خود اس کو بلا لے گا، جب پورے نظام کو لپیٹ دے گا اللہ، تو سب کچھ لپٹ جائے گا۔ تو قرآن جو ہے اس کا رمضان سے تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ تو یہ بھی عظیم ہے، اس طرح اللہ خود عظیم ہے تو اللہ کا مہمان کتنا عظیم ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کا مہمان رمضان بھی ہمارے لیے معافی، ہمارے لیے سلامتی، ہمارے لیے برکتیں، پتہ نہیں کتنی نعمتیں یہ ساتھ لے کے یہ مہمان ہم میزبانوں کو دینے کے لیے آیا ہے۔ حالانکہ مہمان میزبان سے کچھ نفع اٹھانے کے لیے آتا ہے، تو یہ اللہ کا مہمان جو ہے یہ اپنے میزبانوں کو نعمتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ مغفرت کی نعمت ہے، رحمت کی نعمت ہے، جہنم سے نجات کی نعمت ہے، ایمان کی سلامتی کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے۔ آدمی گنتا جائے نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ ایسا مہمان ہے، یہ سب کچھ ہمیں دینے کے لیے آیا، لینے کے لیے کچھ نہیں آیا، تو اس مہمان کا اکرام کیا جائے تو عظیم ہے۔ جس کا مہمان اتنا عظیم ہے وہ خود کتنا عظیم ہے۔ تو اصل تعلق مخلوق کا خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے جتنی بھی نسبتیں ہیں، تو قرآن اسی مہینے میں آیا، تو اللہ عظیم ہے تو قرآن بھی عظیم ہے۔ اس میں غور و فکر کریں، ان جو آیات میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، ان میں یہی اللہ پاک نے فرمایا، غور و فکر کریں اس میں، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں حق اور باطل جو ہے اس کے اندر فرق قائم کرنے والی کتاب ہے یہ۔ اسی طرح اللہ کی رحمت اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر وہ غالب ہے، غضب میرا تھوڑا ہے، رحمت زیادہ ہے۔ اس لیے اپنی صفت بھی اللہ نے غضب والی نہیں رکھی، الرحمن الرحیم۔ علماء نے لکھا ہے تفسیر کہ جو علماء گزرے ہیں انہوں نے حدیث سے اس مضمون کو نکالا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام تو اللہ ہے جو اس کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ، تو اسی طرح الرحمن بھی اس کا ذاتی نام ہے۔ باقی صفاتی ہیں سارے، لیکن صفتیں ہیں اللہ کی، مہربان ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ودود ہے، رزاق ہے، صفتیں ہیں نا اسماء الحسنہ، لیکن یہ ذاتی نام ہے الرحمن۔ تو اللہ نے اپنی اس صفت کو اپنا نام دیا اور اس کو اپنے غضب پر غالب کر دیا کہ غضب تو مخلوق برداشت ہی نہیں کر سکتی، تو رحمت جو ہے وہی مخلوق پر اترتی رہے۔ تو اللہ خود بے پناہ ہے، اس کی رحمت بھی بے پناہ ہے۔ جو خود اتنا عظیم ہے تو اس کی رحمت جو ہے وہ کیسے کم ہو سکتی ہے؟ تو جس چیز کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، جو خاص اپنے لیے اللہ کر لیتے ہیں، وہ بے پناہ ہو جاتی ہے، عظیم ہو جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ رحمت کا مہینہ بھی ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، یہ مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ بھی ہے۔ وہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کر دیا، پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے نجات کا۔ بھئی یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔
کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ان خواہشات کو تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان پورے کا پورا رحمت ہے، رمضان پورے کا پورا جو ہے وہ مغفرت کے لیے آیا ہے، رمضان پورے کا پورا جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ جب حدیث میں یہ آیا رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی بند نہیں رکھا جاتا۔ یعنی یہ ساتھ تاکیدی جملہ ہے کہ کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں رکھا جاتا، کھلے ہوتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی کھلا نہیں رکھا جاتا۔ تو ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور رسول پر روزہ فرض تھا۔ اللہ کا کوئی بھی نبی ایسا نہیں اس دنیا سے گیا کہ جس نے روزہ نہ رکھا ہو۔ تعداد مختلف رہی ہے، جو بھی جس نبی نے اللہ کے حکم سے جو بھی تعداد تھی روزے رکھے، لیکن پورا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، اور نام اللہ نے رکھ دیا رمضان۔ یہ نام ہے اس مہینے کا جو اللہ نے رکھا کہ یہ پورا مہینہ تم روزہ رکھو گے، اور روزوں کا نظام جو ہے اللہ نے مکمل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور جو شریعت اور دین آپ لے کے آئے اس دین کو مکمل جب کیا تو عبادات کا یہ شعبہ بھی اللہ نے ساتھ مکمل کر دیا، جیسے باقی شعبے مکمل ہوئے۔ نماز ہر نبی نے پڑھی لیکن 5 نہیں تھی، روزہ ہر نبی نے رکھا لیکن مہینے کا نہیں تھا، اللہ کے گھر کا طواف ہر نبی نے کیا لیکن حج کا اس طرح نظام نہیں تھا، ہر نبی اور رسول نے اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کیا، صدقہ کیا، مخلوق پر خرچ کیا، لیکن نظام زکوٰۃ وہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جب بھیجا تو آپ کے وجود پر یہ سارے شعبے جو ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر ان سب کو مکمل کر دیا، نظام زکوٰۃ مکمل ہو گیا۔ تو اس وقت ایسے ہی روزہ ہے، تو روزہ سب نے رکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے کے روزے عطا فرمائے گئے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتیں جو ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں، بہت طویل عمریں ہوتی تھیں، 100 سال، 200 سال، 500 سال، لمبی لمبی عمریں، لیکن ان کی عبادات جو ہے اس کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے وہ کم ہوتا تھا، کم ہوتا تھا۔ اتنی طویل عمر ہے، لگے رہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے درمیانی عمر عطا فرمائی۔ یہ اس امت کی بھی عمریں جو ہیں وہ 100 سال سے زیادہ نہیں ہیں، بس 100 سال کے اندر اندر کام مکمل ہو جاتا ہے۔ عمریں تھوڑی ہیں اس امت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 برس اللہ نے عمر عطا فرمائی، لیکن عمر تھوڑی ہے، وقت تھوڑا عبادت پہ لگتا ہے، عبادت بھی تھوڑی ہے، اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، وہی بات کہ رحمت اللہ سے منسوب ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ بے پناہ ہے، اس کی رحمت بھی بے پناہ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں میں مل رہی ہیں، قرآن کریم ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں میں مل رہی، تو کتنا بڑھا دیا۔ تو قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ میں جتنا چاہوں بڑھا دوں، میں نفع کے ساتھ تمہیں دوں گا، اضعافاً کثیرہ۔ اب اس میں کوئی تول متعین نہیں ہے، کوئی مقدار متعین نہیں ہے، وہ خود بے پناہ ہے، اس کی رحمت بھی بے پناہ ہے، جتنا چاہے وہ دے دے۔ تو اللہ سے ہمیشہ اس کی شان کے مطابق مانگے کہ تیرے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو دینا ہے اتنا عطا فرما دے مجھے، یعنی تیرے ذات کے سوا میں کسی کا محتاج نہ بنوں، اتنا عطا فرما دے مجھے، مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ ہر
معاملے میں میری زندگی جو ہے اس کو حسین بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ سب نے رکھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے دن ہے، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ اب یہود و نصارہ جو ہے وہ گڑبڑ کرتے تھے، روزے تو ان پر بھی فرض تھے لیکن نہیں رکھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ سب کچھ ان کو دیا لیکن انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، یعنی میرے حکم کا ادب نہیں کیا، میرے ساتھ خالص تعلق جو ہے وہ قائم نہیں رکھا، انہوں نے گڑبڑ کر دی، اس میں شرک کیا، انہوں نے اپنی خواہشات شامل کر دی۔ تو تھوڑے دن ہیں، ہم تھوڑے سے دنوں میں تمہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر بائک چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، تو وہ چلتا زیادہ ہے لیکن کہیں گڑبڑ ہو جائے تو اس کی مرمت پر اتنا وقت نہیں لگتا جتنا ہم چلاتے آ رہے ہیں۔ اوور ہالنگ ہے، اس کی سروس ہے، مینٹیننس ہے، اس کی تیل بدل دیا، کل قابل کس دیے۔ تو ایسے ہی ہے، یہ ہماری جو ایمانی زندگی ہے اس کی بھی ساری صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اور ہماری جو جسمانی زندگی ہے اس کی بھی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، تزکیہ ہے۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں ایک وقت کا فاقہ کر لیں، آپ کے نظام ٹھیک ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا، باقی جو جسم کی قوتیں ہیں وہ متحرک ہو جائیں گی، ایکٹیو ہو جائیں گی، اور جو نقصانات والی مقامات ہیں ان کو نقصان سے بچا لیں گے۔ جو جراثیم ایسے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں، تو باقی قوتیں جب ایکٹیو ہوں گی تو وہ جراثیم ان کو کھا جائیں گے، تو نقصان سے آپ بچ جائیں گے۔ فطری سسٹم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ اس لیے بھی ہمیں عطا فرمایا کہ تھوڑا سا ہم صبر بھی کر لیں۔ یہ ہر وقت کھاتے پیتے ہی رہیں، یہ بھی کوئی کام ہے؟ اور ہمیں وہ لوگ بھی یاد آ جائیں، ہم ان کا بھی خیال کرنے والے بن جائیں۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ جتنی فراوانی سے ہمیں رزق مل رہا ہے ہم کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہ وہ ہماری طرح اس طرح فراوانی سے نہیں کھا رہے۔ تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جو معلوم ہے ان کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کرنا چاہیے۔ اب ہے نا کہ آپ روزہ کسی کا افطار کرا دیں، اللہ اکبر، تو گناہوں کی معافی ہے، مہینہ ہی معافی کا ہے۔ آپ کوئی کام نیکی کا کرتے چلے جائیں، آپ کی ساری معافیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ مہینہ ہی سارا جو ہے نا یہ ہماری سروس کا ہے، اوور ہالنگ ہے، پورا ہمارا تزکیہ ہے، ہماری تطہیر ہے۔ تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، خواہشات پر کنٹرول ہے، طبیعت پر کنٹرول ہے، زبان پر کنٹرول ہے، سننے پر، کانوں پر، سماعت پر کنٹرول ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ضبط ہی ضبط ہے، صبر ہی صبر ہے کہ آدمی اپنی خواہش یعنی مرغوبات جو عام دنوں میں حلال ہیں ہمارے لیے، کھانا پینا حلال ہے، لیکن جب ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو کھانے پینے سے رک جائیں گے تو اس صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ روزے کی برکت سے حرام چیزیں کھانے سے بھی بچ جائیں گے۔ اس کی نفرت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ نے تو ہمیں حلال چیزیں کھانے سے، سحر سے غروب آفتاب تک ہمیں منع کیا کہ مت کھاؤ، تو حرام چیزیں تو ویسے ہی حرام ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر ایک صبر کی کیفیت، برداشت، تحمل، یہ صفت اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ہو بھی جاتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر عبادات کو بھی آگے اس کے اندر اضافہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و رضوان کا معمول تھا کہ وہ رمضان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیکھتے تھے انہی کی نقل کرتے تھے۔ حضور تو رجب سے تیاری شروع کر دیتے تھے، یا اللہ شعبان سے ملا دے رجب کو، اور شعبان آیا یا اللہ شعبان کو رمضان سے ملا دے، یعنی یہ مہینہ مل جائے مجھے زندگی میں، اتنا عظیم مہینہ ہے۔
تو صحابہ بھی حضور کی نقل کرتے تھے۔ تو وہ رمضان کے مہینے کے لیے اپنے معاملات وہ جمع کرنے شروع کر دیتے تھے، پچھلے 3 مہینوں سے تیاری شروع کر دیتے تھے کہ اس مہینے میں نا ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، کھانے پینے کا باقی نظام سارا وہ ایک جو ہے پورا بجٹ بنا کے تیاری کر کے وہ بیٹھ جاتے تھے۔ ہاں رمضان میں اگر اللہ کا حکم آ گیا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، تو اللہ کا حکم آ گیا تو وہ روزے سے پھر جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے، پھر نکلے، پھر بدر میں چلے گئے، ہاں پھر لڑے، روزوں سے لڑے، پھر اللہ نے مدد کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ لیکن دنیا کے معاملات جو تھے ان کے، وہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے تھے کہ بھئی باقی یہ ہمارے ساتھ جھمیلے نہ ہو دنیا کے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بس وقت بچا لیں، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ ہم تعلق قائم کر سکیں وہ کر لیں۔ اور اس تعلق کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مخلوق کو بالکل دل و دماغ سے نکال دیا جائے، تو روزہ مخلوق سے بھی جوڑتا ہے، خالق سے بھی جوڑتا ہے۔ مخلوق کی غم خاری کریں، داد رسی کریں، جہاں تک اپنی استطاعت کے مطابق پہنچ سکتے ہیں پہنچ جائیں، تو وہ یہی حکم ہے۔ فضیلت آئی ہے روزے کی، آپ کسی کو افطار کرا دیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس کو افطار کرایا نا اس روزے دار کے برابر آپ کو الگ ثواب بھی ملے گا۔ ایک ثواب تو اپنے روزے کا ہے، ایک اس کو افطار کرانے کا ہے، تو اس کا ثواب بھی پورا پورا آپ کو ملے گا۔ آپ کسی کو سحری کرا دیں ثواب ملے گا۔ ہم نے بھی صرف افطاری کا ہی معاملہ رکھا ہوا ہے کہ افطار کرا دے ثواب، اللہ کے بندو سحری کراؤ اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ زور اب شروع ہو جائے گا افطار پارٹیوں کا، تو میں تو کئی جگہ کہتا ہوں دوستوں سے کہ بھائی سحری کرا دیا کرو، یہ بھی تو سنت ہے۔ روزہ رکھنا، آپ کسی کو روزہ رکھوا دیں گے تو ثواب نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ تو بس بھائی اس سارے مہینے کے اندر رحمت بھی ہے، اس کے اندر مغفرت بھی ہے، اس کے اندر جہنم سے نجات بھی ہے، اس کے اندر رزق میں فراوانی بھی ہے، اس کے اندر صبر اور تحمل بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی اس لیے کہ لوگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، تو جب اللہ سے خالق سے محبت کرتے ہیں تو خالق کی مخلوق سے بھی محبت کریں، تعلقات ٹھیک کر لیں، دلوں کو صاف کر لیں، معاملات ٹھیک کر لیں، یہ ساری چیزیں اپنے روزی کے رزق کے حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کو درست کر لیں، پاکیزہ ذرائع، حلال ذرائع ان کو اختیار کریں، مال کو سود سے بچا لیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے اس سے جان چھڑوائیں، نکال دیں اس کو واپس دے دیں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ اس کو زبردستی جا کے کہیں کہ میرا حق معاف کر دو، ورنہ مطلب ہے کہ تمہاری بھی شہادت ہو جائے گی، تو اللہ معاف کرے، ایسے بھی ہیں۔ تو حق ہی ہے تو وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں جتنی زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے، اور کلمہ تمجید خاص طور پہ اس کے اندر تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس ایک کلمے کے اندر اللہ کے 5 ذکر جمع ہیں، 5 ذکر جمع ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 5 ذکر اس کلمے کے اندر جمع ہو گئے، تو پڑھ لیا کریں۔ اکابر کا، مشائخ کا، اللہ کے ولیوں کا معمول رہا ہے کہ وہ ایک تسبیح اس کلمے کی روز پڑھ لیا کرتے تھے، تو 5 ذکر جو ہیں ایک کلمے کے اندر نصیب ہو جاتے ہیں۔ صبح و شام کلمہ توحید اور کلمہ شہادت ہر نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، یہ ایمان کی تجدید ہے، ایمان کی تجدید ہے یہ، یعنی ساتھ ساتھ اپنے ایمان جو ہے اس کی بھی ترقی، اس کی تجدید جو ہے وہ آدمی کرتا رہے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں گواہی دے رہا ہوں، تو یہ ساتھ ساتھ یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح استغفار ہے،
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ کو بہت پسند ہے معافی مانگنا، استغفار کرنا سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کو جو اس سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، رمضان میں اس کی رحمتیں اپنے عروج پر ہیں، تو معافی ہی معافی ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ہاں، وہ جو اپنی مرضی سے قرآن کی تعبیر، تشریح، قرآن کا مفہوم القرآن بنا کے جو چلا رہے ہیں نا، تو وہ پھر گفتگو کرتے ہیں، قرآن کو اپنی عقل کے میزان پہ رکھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کو حدیث سے سمجھو، قرآن کو سنت سے سمجھو، جس ہستی پر قرآن نازل ہوا ان کی باتوں سے اور ان کے اعمال سے قرآن کو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن میں یہی ہے نا، ایمان والوں روزے رکھو، تو روزے داروں کو ہی اللہ نے حدیث کے ذریعے، حدود کے ذریعے خبر دی کہ جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو کافروں کے لیے تو نہیں کھلے، منافقوں کے لیے تو نہیں کھلے، مشرکوں کے لیے تو نہیں کھلے، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ روزہ ایمان والوں پر فرض ہے، ان سے کہا گیا تمہارے لیے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے۔ تو ہم کہتے جی وہ دیکھیں جناب شب قدر آ گئی، اس کے اندر جناب وہ فلاں شیطان کی اس کی موت آ گئی، اس کی وہ تو گیا، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے سارے بند ہیں۔ خدا کے بندو، تو قرآن کو حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو سنت سے سمجھنے کو، اپنی عقل کی میزان پر مت چڑھاؤ۔ اس عقل کو قرآن کی روشنی دو گے تو عقل کام کرے گی، اور اس عقل کو اگر دنیا کی اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس کو چلانے کی کوشش کرو گے تو ہر قدم پر ٹھوکر کھاؤ گے، ہر قدم پر ٹھوکر کھاؤ گے۔ تو بس بھائی استغفار جو ہے اس کی کثرت پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح کر لیا کریں، بزرگوں کا اکابر کا معمول ہے۔ چلتے پھرتے آدمی پڑھ لیتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور درود پاک کی کثرت رکھیں۔ کم سے کم یہ ہے کہ آپ صبح 10 دفعہ پڑھ لیں، شام کو 10 دفعہ پڑھ لیں، آسان ہے، کسی مشکل میں نہ پڑھیں۔ کئی دوست آتے ہیں جی میں 500 دفعہ درود روز پڑھ رہا ہوں جی، لیکن میرا کام نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کام کی وجہ سے درود پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اللہ کے ساتھ جو ہے یہ شرطیں لگا کر مت چلو، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی شرطیں لگا کر مت چلو۔ اس کو برکت کے لیے پڑھو، بس اللہ برکت دے دے، قبول کر لے، اپنے حبیب پہ رحمت نازل فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ صبح پڑھ لو، 10 دفعہ شام کو پڑھ لو، میں تمہاری مغفرت کے لیے میں سفارش کروں گا۔ تو بھائی یہ چھوٹی بات ہے، معمولی بات ہے، ہم 10 دفعہ پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ بڑے بڑی تعداد جو ہے وہ ہم پوچھتے ہیں کسی میں اتنی دفعہ پڑھ لیا کروں، تو وہ ہمیں سنانے کے لیے تو کیا کہ چلے جاتے ہیں، پھر کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ تو یہ کم سے کم تعداد ہے، زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح کر لیا کریں، کوئی مختصر درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، پڑھ لیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کچھ کام ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، رمضان کے اندر ہم کر لیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے جو حق اور باطل میں فرق قائم کرنے والا ہے، جو ہمارے عقیدے کا فرق بھی قائم کرتا ہے، ہمارے اعمال کے ذریعے بھی کفر اور اسلام کے درمیان فرق قائم کر دیتا ہے۔ ہماری نمازیں ٹھیک ہو گئی، ہمارے روزے ٹھیک ہو گئے، معاملات ٹھیک ہو گئے، تو فرق قائم کرنے والا یہ مہینہ ہے۔ ساری زندگی کے اندر ایک جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، جہاں جہاں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی عمل کے اندر گڑبڑ ہے، نیت میں گڑبڑ ہے، تو اوور آل ہمارے پورے وجود کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے مکمل طور پہ۔ اگر روزے کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم کر لیا، ٹھیک کر لیا، اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چلیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، سننے کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، طبیعت پر کنٹرول کریں،
گھر والوں پر شفقت کا معاملہ کریں، بچوں سے محبت کریں، بزرگوں کا احترام کریں، ہمسائے کا خیال کریں، جی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی مسکین کے گھر کھانا بھجوا دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ذہن میں ہوں اور ہم ان پر اپنی حیثیت کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں۔ رمضان میں زیادہ ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کو ضرورت ہے، تو اللہ کہتا ہے میری مخلوق کو دو، میں راضی ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ کمال تو یہی ہے، کھانا میں نے کھا جانا ہے، راضی اللہ نے ہو جانا ہے، روزہ میں نے افطار کرنا ہے، راضی اللہ نے ہو جانا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کے اندر جتنی ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں۔ یہ ہمیں ایک موقع ملا، ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور آپ کا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ، نوجوانوں میں زیادہ تڑپ پیدا ہوتی ہے رمضان کے اندر کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں بڑے اہتمام سے آتے ہیں۔ بوڑھے تو آتے ہی ہیں، بوڑھوں کو تو پتہ ہے کہ بس آگے قبر ہے، اب جا رہے ہیں، وہ وقت تھوڑا ہے زندگی کا، لیکن نوجوان جو ہیں ان کے اندر یہ فکر پیدا ہوتا ہے الحمدللہ کہ مسجد میں کثرت سے آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی نمازوں میں باقاعدگی آ جاتی ہے، زبان کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اس کے اثرات جو ہیں پورا مہینہ جب یہ ایک پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر سارا سال اس کے اثرات زندگی پر باقی رہتے ہیں۔ یہ ہے اصل جو حکمت ہے روزے کی۔ تو ماشاءاللہ نوجوان آ رہے ہیں تو جو بے نمازی تھے نمازوں کا ماحول بنا، نمازی بن گئے، روزے کا ماحول بنا، روزے دار بن گئے۔ تو باقی بھی نیکیوں کا ماحول جب بنے گا تو ان نیکیوں کی جو صفتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ نیکیاں ان کی زندگیوں میں آ جائیں گی، ہماری زندگی میں آ جائے گی، کمی کوتاہی دور ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کے اکرام اور احترام کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار ہمیں امتی بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔